السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز تھا جو پوری دنیا میں کی مسلمان عورتوں میں سے صرف حضرت مریم کے حصے میں آیا۔ کیسے آیا؟ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری، کہ ان کی والدہ نے منت مانگی تھی، لیکن بچہ کس نہج پہ پروان چڑھتا ہے، اس کی اپنی خواہشات، اس کی اپنی ضروریات یا خیالات کیسے ہوتے ہیں، بڑے ہونے پہ ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن جب اس کو انہوں نے اس میں وقف کر دیا ہیکل میں اللہ کی عبادت کے لیے، تو وہ کیسے انہوں نے اپنا آپ واقعتاً دن رات اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو کیسے ان کو شرف بخشا، بغیر باپ کے ان کو بیٹا عطا کیا اور اس کو دنیا کے لیے نشانی بنا دیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا جو کسی اور عورت سے نہیں لیا، کہ جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں ان کے ذہن میں تھا کہ جیسے ہمیشہ سے بیٹے ہی مجاور بنتے تھے یا ہیکل میں مختص کیے جاتے تھے، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، اور ان کو یقین تھا کہ جیسے بیٹا ہی ہوگا۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو بڑی حیران ہوئی کہ اب کیا ہوگا، اور اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اور حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ انہوں نے کیا جانا ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، بس تو میری اس دعا کو میرے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو قبول فرمایا، بلکہ ان کو تمام عورتوں پر فضیلت بخشی اور ان کو برگزیدہ کیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب کی تابع فرما بن کر رہے، اس کے آگے سربسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا، کہ یہ اطاعت و فرما برداری کی عملی مثال ہے جس کی وہ نصیحت کر رہے تھے فرشتے ان کو، کہ اپنے رب کی فرما بردار بن کر رہا ہے، اور کرنا کیا ہے کہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو۔ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ہم اپنی نفل عبادات میں جتنا زیادہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، ہمیں سجدوں میں اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہیے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کی جہنم سے، اس کے آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ یہ ساری دعائیں ہم سجدے میں کر سکتے ہیں نفل عبادت میں، تو ہمیں ضرور اس کا اہتمام کرنا ہے اور اللہ سے اس کی رحمت مانگنی ہے۔ تو یہاں مریم علیہ السلام کو بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے حضور جو بندے جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اگلی آیت ہے،
ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے۔ اس قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اللہ کے کام کے لیے ہیکل کی نظر کر دیا تھا، اور وہ چونکہ لڑکی تھی اس لیے یہ ایک نازک مسئلہ بن گیا تھا کہ ہیکل کے مجاوروں میں سے کس کی سرپرستی میں وہ رہیں گی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کیا خوشخبری دی؟ ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، کہ وہ بغیر باپ کے تھے تو ان کی نسبت کن سے منسوب ہوئی؟ اپنی والدہ سے۔ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ کتنا خوش نصیب وہ بچہ ہوگا جو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور آخری عمر میں بھی، بڑھاپے کی عمر میں بھی، اور معزز ہوگا، اللہ کو عزیز ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور اللہ کے مقرب پسندیدہ بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ اگلی آیت ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، وہ اور ایک مرد صالح ہوگا۔ دیکھیں نیک بھی ہوگا اور اپنی چھوٹی عمر میں اور بڑھاپے کی عمر میں دونوں میں لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ ساری بات اللہ نے ان کی پیدائش سے پہلے بتا دی۔ پھر اس کے جواب میں حضرت مریم کیا کہہ رہی ہیں؟ اگلی آیت ہے قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذ قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ کلمہ کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ کسی مرد نے تجھے ہاتھ نہیں لگایا تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ یہی لفظ کذالک ایسا ہی ہوگا حضرت زکریا کے جواب میں بھی کہا گیا تھا جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اس کا جو مفہوم وہاں ہے وہی یہاں بھی ہونا چاہیے۔ نیز بات کا فکرہ بلکہ پچھلا اور اگلا سارا بیان اسی معنی کی تائید کرتا ہے کہ حضرت مریم کو صنفی مواصلت کے بغیر بچہ پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تھی، اور پھر واقع اسی صورت میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ اور ابن اللہ اس وجہ سے سمجھا تھا کہ ان کی پیدائش غیر فطری طور پر بغیر باپ کے ہوئی تھی، حالانکہ ان کے 6 مہینے پہلے اسی خاندان میں زکریا علیہ السلام کے بھی جو بیٹا ہوا تھا وہ بھی تو بالکل فطرت کے خلاف بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی تھی، تو وہ غیر فطری طریقے کے بنا پر وہ الہ نہیں بن گئے تھے۔ تو بالکل اسی طرح یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح یحییٰ علیہ السلام الہ نہیں بن گئے تھے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے پر ان کو اولاد ملی زکریا علیہ السلام کو، تو بالکل اسی طرح عیسیٰ بھی اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان کی یہ اس وجہ سے وہ الہ نہیں بن جاتے۔ اور یہودیوں نے بھی حضرت مریم پر الزام اسی وجہ سے لگایا کہ سب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک لڑکی غیر شادی شدہ تھی اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اگر یہ سرے سے واقعہ ہی نہ تھا تب ان دونوں گروہوں کے خیالات کی تردید میں بس اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، وہ لڑکی شادی شدہ تھی، فلاں شخص اس کا شوہر تھا، اسی کے نطفے سے عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ یہ مختصر سی دو ٹوک بات کہنے کے بجائے آخر اتنی لمبی تمہیدیں اٹھانے اور پیج در پہ باتیں کرنے اور صاف صاف مسیح بن فلاں کے کہنے کے بجائے مسیح بن مریم کہنے کی آخر کیا ضرورت تھی، جس سے بات سلجھنے کے بجائے اور الجھ جائے۔ پس جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور پھر مسیح علیہ السلام کے متعلق
یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ولادت حسب معمول باپ اور ماں کے اتصال سے ہوتی ہوئی، دراصل ثابت یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اظہار ما فی الضمیر اور بیان مدعا کی اتنی قدرت بھی نہیں رکھنا جتنی خود یہ حضرات رکھتے ہیں معاذ اللہ، کہ ان کی اس خیال کی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فرائض منصبی بھی اس وقت میں ان کے بتا دیے، پیدائش سے پہلے ہی۔ اگلی آیت ہے، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، یہ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، سب اللہ کے اذن سے تھا۔ نبی بھی جو معجزہ دکھاتے ہیں وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے جیسے جو پیدائشی طور پر اندھے ہوتے ہیں اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں۔ کوڑ ایسا مرض ہے جو کسی علاج سے جیسے ٹھیک نہیں ہوتا، بہت ہی اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہر انسان کو بچائے۔ بہت بری بیماری ہے کہ پورے جسم پر دانے جیسے عجیب و غریب قسم کے، موٹائی والے، باریک، ہر طرح کے سائز کے پورے جسم پہ نکل آتے ہیں، چہرہ، سر، بازو، ہاتھ، سینہ، کوئی چیز اس سے نہیں بچتی۔ تو وہ کوڑی کو بھی اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی یہ علامات تم کو اس امر کا اطمینان دلانے کے لیے کافی ہیں کہ میں اس خدا کا بھیجا ہوا ہوں جو کائنات کا خالق اور حاکم ذی اقتدار ہے، بشرطے کہ تم حق کو ماننے کے لیے تیار ہو، ہٹ درم نہ ہو۔ اگلی آیت ہے، وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری ذمہ داری بھی بتائی اور اپنے کام کی نوعیت بھی بتائی اور کھول کر بتا دیا کہ میں کس لیے بھیجا گیا ہوں، کہ ان چیزوں کو جو تمہارے لیے پہلے حرام تھی، جو پہلے تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ میرے فرستادہ خدا ہونے کا ایک اور ثبوت ہے۔ اگر میں اس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہ ہوتا بلکہ جھوٹا مدعی ہوتا تو خود ایک مستقل مذہب کی بنیاد ڈالتا اور اپنے ان کمالات کے زور پر تمہیں سابق دین سے ہٹا کر اپنے ایجاد کردہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا، لیکن میں تو اسی اصل دین کو مانتا ہوں اور اسی تعلیم کو صحیح قرار دے رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبر مجھ سے پہلے لائے تھے۔ یہ بات کہ مسیح علیہ السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے پیش کیا تھا،
رائج الوقت اناجیل میں بھی واضح طور پر ہمیں ملتا ہے۔ مثلاً متی کی روایت کے مطابق پہاڑی کے باز میں مسیح علیہ السلام صاحب فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ ایک یہودی عالم نے حضرت مسیح سے پوچھا کہ احکام دین میں اولین حکم کون سا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کے مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تورات اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ پھر حضرت مسیح اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں، فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے ہیں، جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، مگر ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ کہ یہ بہت بڑا برا فعل ہے اللہ کے نزدیک کہ انسان دوسروں کو تو نیکی کی تلقین کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ اللہ کو یہ بات بہت غضبناک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچا کے رکھے کہ ہم سب سے پہلے اپنے لیے فکر مند ہوں، جو نیکی کی بات ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں سب سے پہلے اسے خود پر لاگو کرنے والے ہوں، خود پر عمل کرنے والے ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں، یعنی تمہارے جہلہ کے تہمات، تمہارے فقہوں کی قانونی موشگافیوں، تمہارے رہبانیت پسند لوگوں کے تشدد اور غیر مسلم قوموں کے غلبہ تسلط کی بدولت تمہارے ہاں اصل شریعت الہی پر جن قیود کا اضافہ ہو گیا ہے میں ان کو منسوخ کروں گا، اور تمہارے لیے وہی چیزیں حلال اور وہی حرام قرار دوں گا جنہیں اللہ نے حلال یا حرام کیا ہے۔ اگلی آیت ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی دعوت کے بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی بنیادی نکات یہی تھے، تین تھے۔ ایک یہ کہ اقتدار اعلیٰ جس کے مقابلے میں بندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس کی اطاعت پر اخلاق و تمدن کا پورا نظام قائم ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے مختص تسلیم کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس مقتدر اعلیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ تیسرا یہ کہ انسانی زندگی کو حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے جکڑنے والا قانون و ضابطہ صرف اللہ کا ہو اور دوسروں کے عائد کردہ قوانین منسوخ کر دیے جائیں۔ پس در حقیقت حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے مشن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مختلف پیغمبروں کے مختلف مشن قرار دیے ہیں، ان کے درمیان مقصد و نوعیت کے اعتبار سے فرق کیا ہے، انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ مالک الملک کی طرف سے اس کی رعیت کی طرف جو شخص بھی مامور ہو کر آئے گا، اس کے آنے کا مقصد اس کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ رایا کو نافرمانی اور خود مختاری سے روکے اور شرک سے، یعنی اس بات سے کہ وہ اقتدار اعلیٰ میں کسی حیثیت سے دوسروں کو مالک الملک کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اپنی وفاداریوں اور عبادت گزاریوں کو ان میں منقسم کریں، منع کریں۔ دراصل مالک کی خالص بندگی و اطاعت اور پرستاری و وفاداری کی طرف دعوت دے۔ افسوس کہ موجودہ اناجیل میں مسیح علیہ السلام کے مشن کو اس وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جس طرح اوپر قرآن میں پیش کیا گیا، تاہم منتشر طور پر اشارات کی شکل میں وہ تینوں بنیادی نکات ہمیں ان کے اندر ملتے ہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً بات یہ کہ مسیح صرف اللہ کی بندگی کے قائل تھے، ان کے اس ارشاد سے صاف بات ظاہر ہوتی ہے، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو متا۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ اس کے قائل تھے، بلکہ ان کی ساری کوشش کا مقصود یہ تھا کہ زمین پر اللہ کے امر شرعی کی اسی طرح اطاعت ہو جس طرح آسمانوں پر اس کے امر تکوینی کی اطاعت ہو رہی ہے۔ تیسری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو نبی اور آسمانی بادشاہت کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور اسی حیثیت سے لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ان کے متعدد اقوال سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے جب اپنے وطن ناصرہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان کے اپنے ہی بھائی بند اور اہل شہر ان کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر متا، مرکز اور لوکاتانیوں کی متفقہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ جب یروشلم میں ان کے قتل کی سازشیں ہونے لگیں اور لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ آخری مرتبہ جب وہ یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے شاگردوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا، مبارک ہو وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اس پر یہودی علماء ناراض ہوئے اور انہوں نے حضرت مسیح سے کہا کہ آپ اپنے شاگردوں کو چپ کرائیں۔
اس پر آپ نے فرمایا اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر پکار اٹھیں گے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا متا۔ پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام انسانی ساخت کے قوانین کے بجائے خدائی قانون کی اطاعت کرانا چاہتے تھے۔ متا اور مرکز کی اس روایت سے صاف طور پر اس کی تشریح ہوتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی علماء نے اعتراض کیا کہ آپ کے شاگرد بزرگوں کی روایات کے خلاف ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیتے ہیں؟ کہ آپ کے شاگرد بزرگوں کی روایات کے خلاف ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیتے ہیں؟ اس پر حضرت مسیح نے فرمایا تم ریاکاروں کی حالت وہی ہے جس پر یسیع نبی کی زبان سے یہ طعنہ دیا گیا ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ یہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم لوگ اللہ کے حکم کو تو باطل کرتے ہو اور اپنے گھڑے ہوئے قانون کو برقرار رکھتے ہو۔ اللہ نے تو رات میں حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی عزت کرو اور جو کوئی ماں باپ کو برا کہے وہ جان سے مارا جائے، مگر تم کہتے ہو کہ جو شخص اپنی ماں یا باپ سے یہ کہہ دے کہ میری جو خدمات تمہارے کام آ سکتی تھیں انہیں میں اللہ کی نظر کر چکا ہوں، اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ پھر ماں یا باپ کی کوئی خدمت نہ کرے، متا اور مرکز اس میں بیان ہوا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ حواری کا لفظ قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے ہاں انصار کا مفہوم ہے۔ بائبل میں بالعموم حواریوں کے بجائے شاگردوں کا لفظ استعمال ہوتا ہوا ہے۔ بعض مقامات پر انہیں رسول بھی کہا گیا ہے، مگر رسول اس معنی میں کہ مسیح علیہ السلام ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، نہ اس معنی میں کہ اللہ نے ان کو رسول مقرر کیا تھا۔ دین اسلام کی اقامت میں حصہ لینے کو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ کی مدد کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک تشریح طلب مضمون ہے۔ زندگی کے جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اختیار کی آزادی عطا کی ہے، اس میں وہ انسان کو کفر یا ایمان، بغاوت یا اطاعت میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے پر اپنی خدائی طاقت سے مجبور نہیں کرتا، اس کے بجائے وہ دلیل اور نصیحت سے انسان کو اس بات کا قائل کرنا چاہتا ہے کہ انکار و نافرمانی اور بغاوت کی آزادی رکھنے کے باوجود اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی فلاح و نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ اپنے خالق کی بندگی اور اطاعت اختیار کرے۔ اسی طرح فہمائش اور نصیحت سے بندوں کو راہ راست پر لانے کی تدبیر کرنا، یہ دراصل اللہ کا کام ہے۔ جو بندے اس کام میں اللہ کا ساتھ دیں ان کو اللہ اپنا رفیق و مددگار قرار دیتا ہے اور وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر کسی بندے کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ نماز، روزہ اور تمام اقسام کی عبادات میں تو انسان محض بندہ غلام ہوتا ہے، مگر تبلیغ دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں بندے کو اللہ کی رفاقت، مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے، جو اس دنیا میں روحانی ارتقاء کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے جو حواری تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، انہوں نے فوراً سے اللہ سے مدد مانگی۔ جب حضرت عیسیٰ نے اللہ کے راستے میں ان کو مدد کے لیے پکارا تو انہوں نے بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد مانگی کہ اے باری تعالیٰ، ہم نے جو فرمان تم نے نازل کیا ہے ہم نے اس کو مان لیا، دل سے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی اپنے لیے۔ تو پھر دعا کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جو کتاب تو نے ہم پر نازل کی قرآن کریم کی صورت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اندر مبعوث کیے خاتم النبیین کی صورت میں، کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کو تیرا آخری نبی مانتے ہیں اور کتاب قرآن مجید کے تمام احکامات کو دل سے قبول کرتے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے والے بنا۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین یا رب العالمین.